کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تشریح: اے مسلم نوجوان، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے اور اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ مجھے حیرت بھی ہے کہ تو اس قوم کا فرد ہے جس کی عظمت کے نشان آج بھی تاریخوں میں ملتے ہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سروراں۔ تشریح: تجھے اس قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا اور پروان چڑھایا ہے جس نے اپنے وقت کی عظیم ایرانی سلطنت کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا تھا۔ وہ قوم عرب کے صحراؤں سے اٹھی تھی اور اگرچہ عرب کے صحراؤں میں اٹھنے کے باوجود جاہلی تھی، مگر اسلام نے ان اٹھنے والوں کو ایسے عروج اور ایسی عظمت سے ہمکنار کیا کہ انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں، ایک سے ایک تمدن اور ایک سے ایک نظام حکومت کو شکست دے دی۔ ہاں، افقر فخری کا رہا شان عمارت میں، لبرنگ و خال و خط پہ حاجت روان زبا۔ تشریح: دو قومیں اپنی غربت کی سربلندی پر پہنچ کر بھی فخر کا سامان سمجھتی رہیں۔ رسول اکرم نے ایک دفعہ اپنے متعلق فرمایا تھا کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ ان بزرگوں نے اسی بات کو سامنے رکھا اور اپنی زندگی میں بھی فقر کو باعث ناز جانا۔ یہی اصول ان کی شان و عظمت کا باعث تھا، اس لیے کہ چہرے کی حسن و خوبی صورت ہو تو وہ وقتی زینت ہے، مگر اصل زیب و زینت اور خوبصورتی کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ بزرگ اپنی شان و عظمت دولت یا دنیاوی شان و شوکت میں نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ سب کچھ مادی اور عارضی ہے۔ وہ اپنی شان رسول اکرم کی پیروی میں جانتے تھے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منام کو گدا کے در سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ تشریح: اس قوم کا ایک ایک فرد غیرت ایمانی کی زبردست تصویر تھا۔ اس قوم کے غریب اور تنگ دست لوگ بھی اپنی غیرت والے تھے۔ کسی کے سامنے جھکنا یا ہاتھ پھیلانا انہیں گوارا نہ تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی بھی تو وہ عزتی نفس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ احسان لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ خودداری کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا تو وہ اسے صدقہ یا عطیہ سمجھ کر قبول کرتے، لیکن اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیتے۔